مسلسل 2-3 مہینوں سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی توفیق عطا فرمائی کہ رمضان کا مہینہ عطا کیا اور شوال المکرم سے ذوالحجہ تک اللہ نے پہنچا دیا۔ اب دعا کی امید بھی اللہ کے ساتھ سے ہی کرتے ہیں کہ اللہ قربانی کی جو فضیلت ہے اللہ اسے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو بزرگوں، قرآن مقدس میں 3 مضمون نقل فرمایا گیا اور آخری مضمون میں 5 واقعہ نقل کیا گیا۔ جیسا کہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا ہوئی۔ پہلا جو والد ہے، جو باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، انہیں کے ذریعے سے نوع انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ انسان آتے گئے تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم سب کے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا باپ۔ ہوا یوں تھا کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے درمیان میں کوئی بڑا پیغمبر تو آئے ہیں، لیکن اولو العزم پیغمبر نہیں آئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، اور اس میں تقریباً جو کشتی میں سوار تھے 80 کے قریب افراد بچ گئے تھے، اور باقی دنیا دھرتی میں کوئی موجود نہیں تھا، سارے کے سارے غرق ہو گئے تھے طوفان نوح میں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کا جو سلسلہ نسب ہے، ان کے سلسلے میں صرف 10 افراد نظر آتے ہیں، یعنی کہ 10 جنریشن، 10 نسل چلی، اور 10 نسل میں پوری دنیا میں آبادی نہیں تھی۔ جہاں نوح علیہ السلام نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہیں پر اس کے اطراف تک بھی انسانیت کا وجود تھا، لیکن پوری دنیا میں انسان نہیں بسے۔ بہرحال جب طوفان نوح آیا، کشتی میں سوار تھے وہی بچے، لیکن اللہ کی حکمت دیکھیے، جو بچ گئے تھے ان میں سے صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 اولاد کی نسلیں چلی ہیں، باقی جتنے بچ گئے تھے ان کی نسل دنیا میں نہیں چلی۔ کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت تک جو انسان آئے گا وہ دوسرا باپ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کہلائے گا، کیونکہ انہی کے 3 بیٹوں سے یہ نسل چلی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ یہ دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان کتنی مدت، کتنا زمانہ گزرا، کوئی یقینی بات تو کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا فرمایا کہ ان کے درمیان بھی اولو العزم پیغمبر دنیا میں نہیں آئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد، تو پہلا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، دوسری اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب وقت کے نبی بنے علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے لڑکے یوسف علیہ السلام نبی بنے، اور اس کے بعد کوئی بڑا پیغمبر اگر ان کی نسل میں آیا ہے، اسحاق کی نسل میں، تو حضرت موسیٰ آئے ہیں، حضرت عیسیٰ آخری نبی آئے ہیں۔ ان کے درمیان میں
بنی اسرائیل میں تقریباً 1,00,000 سے زیادہ نبیوں کا سلسلہ جاری ہے. اب دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام ہے، ان کی نسل میں نبوت نہیں آئی، بلکہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آئے، جو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے. یہ سلسلہ نسب رہا انبیاء کرام علیہ السلام کا، جو مختصر طور پر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا. آج کے جمعے میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کے بارے میں مختصر طور پر چند باتیں، جو قرآنی باتیں جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہ 5 واقعات ہیں جس کو قرآن نے نقل کیا ہے. سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھیں کہ پیغمبروں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی تھے جن کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی. قربانی کا مطلب یہ ہے ادنا چیز کو اعلیٰ چیز پر قربان کر دینا، اس کا نام قربانی. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ دنیا یہ حقیر ہے، متاع قلیل ہے، مچھر کے پر کے برابر دنیا کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اور آخرت کی جو زندگی ہے، عالم برزخ کی جو زندگی ہے، اور عالم محشر کے بعد جو جنت اور جہنم کی زندگی ہے، وہ تو لامحدود زندگی ہے. وہ اعلیٰ ترین زندگی جو جنت والی زندگی ہے. فرمایا کہ جنت والی زندگی اعلیٰ ہے، دنیا والی زندگی ادنا ہے. ادنا کو قربان کر دینا اعلیٰ کو حاصل کرنے کے لیے، اسی کا نام قربانی ہے. عام لفظوں میں اس کو ہر انسان سمجھ سکتا ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی میں قربانی ہے. سب سے پہلا واقعہ قرآن میں یہ ہے، جب آپ کا مناظرہ، جب آپ جس قوم میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ قوم 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک ستاروں کو پوج رہی تھی، ایک بتوں کی پوجا کیا کرتی. 2 حصوں میں ایک قوم 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، 2 فرقے ہو گئے تھے. ایک ستارے کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کو، جو چاند ستارے سیارے جو آسمان میں نظر آتے ہیں، وہ اس کو خدا مانتے تھے. اور دوسرے جو قوم جو حصوں میں بٹی ہوئی تھی، وہ بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے تھے اور اس کی پوجا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے قوم میں آنکھ کھولا، اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. تو سب سے پہلا واقعہ قرآن میں لکھا کہ ستاروں کی پوجا کرنے والوں کے ساتھ آپ کا مکالمہ مباحثہ ہوا. آپ نے ان کو سب سے پہلے دعوت دین پہنچائی. اور دوسرا واقعہ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس آپ پہنچے ہیں اور ان کو سمجھایا ہے، ان کو دعوت دین آپ نے دیا. اور تیسرا بادشاہ وقت سے آپ کا مقابلہ مناظرہ ہے اور اس کو آپ نے سمجھایا ہے دلیل دے کر. چوتھا تعمیر کعبۃ اللہ کا واقعہ جو قرآنی واقعہ ہے. اور 5واں جسے قربانی کہا جاتا ہے. یہ 5 واقعے قرآن مقدس میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے. سب سے پہلی چیز جو آپ علیہ السلام کا مناظرہ ستاروں کو پوجا کرنے والوں کے ساتھ میں، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. ایک دن ابراہیم علیہ السلام رات کے بالکل درمیان حصے میں آپ نے آنکھ کھولا اور دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان پر چمک رہا ہے اور قوم کے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا. آپ علیہ السلام نے کہا قَالَ هَٰذَا رَبِّي. اے قوم جس کو آپ پروردگار سمجھتے ہو، میں بھی مان لیتا ہوں کہ یہ ستارہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی خدا ہے. علماء کرام نے تفسیر میں یہ باتیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. وہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے در پہ اتر کر ان کو سمجھانا چاہتے تھے. قوم کے لوگ متوجہ ہوئے کہ ابراہیم بھی کہہ رہا ہے کہ میرا رب بھی یہ ستارہ ہے. قوم کے لوگ متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا، قرآن نے اس لفظ کا تذکرہ کیا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا خدا ہے.
تو قوم کے لوگوں نے جب سنا قریب آئے کہ دیکھو کل تک تو یہ ہمیں منع کر رہا تھا، آج کہتا ہے کہ یہ میرا پروردگار ہے، وہ قریب آئے، ان کی کان کھڑے ہوئے سننے کے لیے۔ دیکھیے دعوت دین دینے کے لیے حکمت انبیاء کرام علیہ السلام نے کس طرح بنایا ہے، اللہ نے اس کی طرز زندگی کو سمجھایا ہے۔ صرف قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، قصہ کہانی سنا کر یہ نہیں کہ قوم کو واہوائی لے جائے، نہ، بلکہ قرآن میں اگر قصہ کہانی کہیں آتا ہے تو اس میں عبرت ضرور حاصل کرنی چاہیے، اس میں حکمتیں چھپی رہتی ہیں۔ بہرحال ستاروں کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا پروردگار ہے۔ اور آپ تو جانیں ستاروں کو تو چھپنا ہی تھا۔ جب چھپا صبح میں قوم کے لوگوں کو آپ نے کہا لا احب الآفلین فلولا احب الآفلین، کہ لوگوں یہ کیسا خدا ہے کہ چھپ گیا، لہٰذا میں ڈوبنے والوں کو خدا پسند نہیں کرتا۔ قوم کی عقل مت ماری، تھوڑا سا سمجھ آئی قوم کے لوگوں کو۔ کل رات کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میرا پروردگار ہے، اب صبح کو یہ واقعتاً یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ڈوب جائے، چھپ جائے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ احب العافلین، میں اس کو خدا تسلیم نہیں کرتا جو ڈوب جائے، ڈوبنے والا اور چھپنے والا اور سہارا دینے والا، یہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ یہ کیسے معبود بن سکتا ہے؟ اگلی رات جب شروع ہوئی تو آپ نے چاند کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ قال ھذا ربی، قرآن نے یہ واقعہ کو نقل کیا۔ پھر قوم کے لوگ قریب آئے جو ستارہ پرست تھے، جو ستاروں کو اور چاند کو پوجا کیا کرتے تھے، وہ لوگ قریب آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا پروردگار ہے، لہٰذا چاند کو ڈوبنا ہی تھا۔ جب اس نے ڈوبا پھر دوسرے دن آپ نے قوم کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی یہ کیسا خدا بن سکتا ہے جو ڈوب گیا، لہٰذا میں اس کو خدا ماننا اور اس کو میں پسند نہیں کرتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر تیسرے دن صبح میں آپ علیہ السلام نے سورج کو کہا، قرآن یہ کہتا ہے، آپ نے فرمایا قال ھذا ربی ھذا اکبر۔ قوم کے لوگوں کو آپ نے سمجھایا کہ یہ میرا رب ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اگر ستارہ رب مانتے ہو، چاند کو رب مانتے ہو، تو رب کا سب سے بڑا ہونا تو سورج ہے، لہٰذا میرا سب سے بڑا رب اگر کوئی ہے تو وہ سورج ہے۔ پھر قوم کے لوگ قریب آئے، دعوت دین ان تک پہنچانا تھا، اللہ کی وحدانیت کو ان تک پہنچانا تھا اور قوم کو سمجھانا تھا کہ دیکھو اگر یہ واقعتاً مان لیا جائے، اگر تمہاری بات میں مان لوں کہ یہ خدا ہے تو لہٰذا یہ خدا ہے میں مان لیتا ہوں، لیکن اس کو غروب کیوں ہوا، یہ کیوں چھپ گیا، یہ کیوں چھپ جاتا ہے، رات اور دن میں تبدیلی کیوں آ جاتی ہے، یہ ستارہ آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، یہ خدا کیسا خدا ہے جو اپنی حالت پر برقرار نہیں رہتا، اپنے قدرت پر کامل نہیں رہتا، اس کی قدرت چھپ جاتی ہے، لہٰذا یہ خدا نہیں ہے۔ جب آپ نے سورج کے متعلق کہا کہ یہ خدا ہے، لہٰذا سورج کو بھی اپنے وقت پر غروب ہونا تھا۔ تقی عثمانی دعوت برکاتہ العالیہ نے لکھا ہے کہ ہر دن صبح جب سورج نکلتا ہے اللہ کی عرش سے اجازت لے کر نکلتا ہے، جب ڈوبتا ہے اللہ کی عرش کی اجازت لے کر ڈوبتا ہے، بغیر اجازت کے اس کو نکلنے پر قادر نہیں ہے۔ لہٰذا جب سورج ڈوبا تو قوم کو آپ نے سمجھایا کہ یہ کس طرح خدا ہے، تم اسے مانتے ہو، پوجا کرتے ہو، خدا مانتے ہو، معبود مانتے ہو، لہٰذا یہ نکلتا ہے اپنے وقت پر ڈوب جاتا ہے، یہ ڈوب جانا یہ خدا کی صفت نہیں ہوتی۔ اس لیے تو فرمایا کہ خدا کی صفت کیا ہے، کیا ہے خدا کی صفت؟ کہ آیت الکرسی میں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض۔ نہ اس کو نیند ولا یعودہ حفظہما، نوم کا لفظ قرآن مقدس میں کئی آیات کا تذکرہ آیا، اللہ کو اونگ تک بھی نہیں آتا، لہذا سونا بری
بات بری عادت ہے اللہ کو سونا مانو نہ، بلکہ اس کو اونگ سے بھی وہ پاک ہے. یہ تو چھپ جاتا ہے، یہ تو ڈوب جاتا ہے، نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ قوم کے لوگ، بعض لوگ کے عقل میں بات آئی اور بعض نہیں مانے. پھر آپ متوجہ ہوئے ان لوگوں کی طرف جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، جو بتوں کو معبود مانتے تھے. آپ نے حکمت کیا اختیار کی؟ قرآن یہ کہتا ہے جب وہ میلہ آنے والا تھا، چند دن قبل قوم کے لوگوں کو آپ نے کہا تھا دیکھ لو گے، اب تم سمجھ جاؤ گے، میں وہ عمل کرنے والا ہوں، تم سمجھ جانا کہ یہ نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہو سکتے. لہٰذا قوم کے لوگ وقت مقررہ پر میلہ دیکھنے کے لیے سارے افراد چلے گئے تھے. آپ نے ایک ایک کر کے تمام بتوں کا سر قلم کیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر آپ نے کلہاڑا رکھ دیا. جب قوم کے لوگ آئے ہیں اور دیکھا ستیہ ناش ہو چکا ہے، سمجھ گئے کہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں تھا. قرآن یہ کہتا ہے قال انی سقیم، ابراہیم نے عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں. بیمار جسمانی اعتبار سے نہیں تھے، نبی روحانی اعتبار سے بیمار ضرور ہوتا ہے کہ امت کا غم، امت کا کڑھن، امت کی فکر، امت جو نادین کی طرف جا رہی ہے، ضلالت کی طرف جا رہی ہے، گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اس غم کو اللہ نے بیماری پر تشبیہ دی. اور یہ کہا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ میں بیمار ہوں. بیماری کیا؟ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کس کی تو دعوت دے رہا ہے، ہمارے خدا تو یہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. چنانچہ لوگ آئے اور پوچھا، اور یہ باتیں بادشاہ وقت نمرود تک پہنچتا ہے اور بلاوا آتا ہے آپ کو کہ آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں. آپ آئے دربار شاہی میں. نمرود وقت کا بادشاہ ہے. 2 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اعلیٰ کہہ کر دعویٰ کیا کہ ہم خدا ہیں. ایک فرعون ہے، ایک نمرود ہے. فرعون کا نام لے کر قرآن نے تذکرہ کیا، نمرود کا نام تو نہیں ہے لیکن اشارتاً قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ 2 خدا ایسے بادشاہ دنیا میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں خدائی دعویٰ کیا. چنانچہ نمرود بلاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا اس سے مباحثہ اور مکالمہ مناظرہ ہوتا ہے. نمرود یہ کہتا ہے کہ تم نے ہمارے خداؤں کو کیوں مار ڈالا؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ دیکھو سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے اسی سے پوچھو. لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو بولنے کو قابل نہیں ہے. جس کی آنکھوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ وہ انسان کے پتھروں کو پوچھتا ہے. جن کی آنکھوں میں جس طرح کا پردہ پڑ جائے وہ انسان کی صفت اور خصلت اسی پردے کے موافق ہوتی ہے. ان کی آنکھوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، اسی وجہ سے یہ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے. اللہ کا احسان ہے، لاکھ شکر ادا کرے تو پھر بھی احسان کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے حقیقی پہچان، اپنی پہچان ہمیں بتلائی ہے کہ وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہے. ہم تمام غیر اللہ سے اپنے سر کو ہٹا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے بن گئے ہیں. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. دوست بزرگوں، نمرود وقت بادشاہ وقت کے سامنے وقت کا نبی حاضر ہے ابراہیم علیہ السلام. وہ پوچھتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، اس کی طاقت کیا ہے، تو کسے رب مانتا ہے؟ ابراہیم نے کہا کہ وہ الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت جس کے قبضے میں ہے وہ میرا رب ہے. نمرود نے کہا کہ اگر رب کی صفت موت و حیات ہے تو یہ میرے اندر بھی موجود ہے. میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی کسی کو حیات دے سکتا ہوں. علماء نے تفسیر لکھا فرمایا کہ جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں ان کی عقل مت مارتی ہے. جتنا بڑا بادشاہ ہو اتنا بڑا پاگل ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے. اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ ابراہیم کیا کہنا چاہتے ہیں، کہ موت و حیات میں فرق اور موت و حیات کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی، لہٰذا چلتے ہوئے راہگیر کو پکڑ کر اس کو قتل کر ڈالا، اور جس کے جرم یہ ثابت ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی ہونی ہے اس کو آزاد کر دیا. اور یہ کہا کہ ابراہیم یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، جس کو موت نہیں تھا میں نے موت دے دی.
جس کو موت تھا میں نے اس کو آزاد کر دیا. موت و حیات کا مالک تو میں ہوں، لہٰذا میں خدا بن سکتا ہوں اور میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ میری بات سمجھ نہیں پایا تو فوراً حضور نے کہا فأت بہا من المشرق فأت بہا من المغرب فبہت الذی کفر. فرمایا کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا. میرا خدا روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے، لہٰذا اگر تو خدائی دعویٰ کر رہا ہے چل میں مان لیتا ہوں ایک شرط پر، تو کل سے مغرب سے سورج نکال کر دکھا. قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، ہکا بکا ہو گیا، ششدر ہو گیا کہ اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا کہ میں کیا جواب دوں اس کو. یہ ہے مناظرہ اور یہ ہے دعوت دین کی حکمت. آپ نے خاموش کروا دیا. اور جب بادشاہ ذلیل ہوتے ہیں تو ایک ہی کام کرتے ہیں کہ پکڑو اس کو سزا دے دو، پکڑو اس کو موت کا گھاٹ اتار دو، اس کو پھانسی دے دو، کیونکہ بادشاہ کی بے عزتی کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہا تو وہ ہکا پکا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا تو پسینہ آنے لگے. تو وہ محسوس یہ کیا کہ اپنی ذلت اس نے محسوس کی. حکم یہ دیا کہ اس کو آگ کے اندھارے میں ڈالا جائے. چنانچہ یہ پورا معاملہ اسی وجہ سے ہوا کہ نمرود کی ناک کٹی. اس کو پتہ چلا کہ بادشاہ تو بن لیکن خدا نہ بن. خدا اور ہے، بادشاہ اور ہے. بادشاہوں کا بادشاہ وہ پروردگار ہے. تو بادشاہ تو ہے، تمام ملکوں پر تیری حکومت ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، لیکن جو نظام کائنات چلاتا ہے، جو مشرق سے مغرب، شمال اور جنوب پر بیک وقت جو بذات خود رہتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، خدا ہے. وہ وحدہ لا شریک صرف اللہ کی ذات. چنانچہ اس کو غصہ آیا، اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے حکم یہ دیا کہ اس کو آگ کے انگارے میں ڈالا جائے. چنانچہ وہ وقت آیا جس کو منجیق کہا جاتا ہے. بڑا پیالے میں وقت کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو کمبخت نے ننگا کیا اور آگ اس طرح جلایا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے. مطلب یہ تھا اتنا بلند آگ اس نے جلایا تھا کہ 200 میل تک لوگ قریب نہیں آتے تھے. اور اس کے شعلے جو نکلتے تھے، شعلہ جسے کہا جاتا ہے، انگارہ، وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے. اتنا بھیانک قسم کا اس نے آگ جلائی اور منجیق میں ابراہیم کو ننگے بدن رکھا، کپڑے جسم سے اتارا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سارے ننگے ہوں گے. سارے انسان جب عالم محشر میں پہنچیں گے، سارے کسی کے جسم پر کپڑا نام کا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ نبی بھی ننگے ہوں گے. لیکن جو سب سے پہلا کپڑا جسے پہنایا جائے گا وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہوگی. اور اس کے بعد جس کو کپڑا جنت کا پہنایا جائے گا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہوگی. کیونکہ اللہ کی وحدانیت کے لیے ان کو ننگا کیا گیا ظالموں نے، ان کو جسم سے کپڑا اتارا گیا ظالموں نے. آگ کے آنسو جاری تھے، آسمان کی طرف آپ نے چہرہ کیا، اے اللہ میں آگ پر جانا، اپنے آپ کو ننگا کرنا میں برداشت کر سکتا ہوں، تیری ذات پر حرف آئے مجھے یہ برداشت نہیں ہے مولا. میرے دوست بزرگوں، منجیق پر رکھا گیا اور آگ کے شعلے آگ کے حوالے کیا گیا. جبرائیل کو اللہ نے بھیجا، جاؤ میرے خلیل کو پوچھو کوئی ہے تقاضا، میرے لائق کوئی خدمت ہے، آپ جا کر پوچھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں خلیل بتاؤ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، حکم کرو، میں جبرائیل تمہارے خدمت میں حاضر ہوں. جبرائیل کون؟ 700 پر والے. جبرائیل کون؟ ایک پر مارا قوم لوط کو تباہ کر دیا. جبرائیل کون؟ قوم سبا پر پتھر برسائے. جبرائیل کون؟ ایسے عذاب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا. طاقتور جو فرشتوں میں ہے وہ جناب جبرائیل علیہ السلام ہے. آپ نے اپنی طاقت نچھاور کر دیا. اے اللہ کے خلیل آپ حکم کریں، اگر بادل کو آپ حکم کریں گے بادل پانی برسا کر ان آگ کے انگاروں کو بجھا دے گا. ہواؤں کو، فرشتوں کو آپ حکم کریں، ہواؤں کا رخ اس طرف کر دے گا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا. میرے دوستوں بزرگوں، فرمایا اللہ اکبر. ہاں اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا ہے
علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کہا تھا آج بھی اگر ہو ابراہیم سا ایما پیدا آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. فرمایا کہ ہاں کیا تڑپ تھی. فرمایا کیا وہ ذات مجھے نہیں دیکھ رہی ہے؟ کیا وہ ذات مجھ پر نظر اس کی نہیں ہے؟ کیا وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں؟ اے جبرائیل میں جس کے لیے جا رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. قرآن نے کہا, مفسرین نے لکھا کہ یہ دعائے ابراہیمی ہے, یہ دعائے اسماعیلی ہے, یہ دعائے محمدی ہے. قیامت تک آنے والا بندہ اگر اس دعا کا اذکار کرے گا دشمنوں سے حفاظت پائے گا اور جانی دشمن سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اتنی قیمتی قرآنی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اے اللہ میرا خلیل یہ کہتا ہے کہ تیری ضرورت نہیں ہے, میں واپس آ گیا ہوں. یہ کہتا ہے کہ رب جلیل مجھے دیکھ رہا ہے, وہ اگر چاہتا ہے کہ میں آگ پر جل کر گل ہو جاؤں تو میں تیار ہوں. وہ اگر بچانا چاہے گا جبرائیل میں تیرا محتاج نہیں ہوں, میرا اللہ تو براہ راست بھی وہ حفاظت کر سکتا ہے. چنانچہ جب اللہ نے کہا کہ یہ دنیاوی نظام ہے, بارش فرشتے برساتے ہیں اللہ کے حکم سے, ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے, سمندر کے موجیں فرشتے چلاتے ہیں لیکن اللہ کا حکم ہوتا ہے. نظام کائنات پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لیکن اللہ نے کہا کہ فرشتوں کی محتاجگی کو ابراہیم نے پیچھے کر دیا ہے, لہٰذا میں براہ راست آپ کو مخاطب کر کر کہتا ہوں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ خبردار گلے گلزار بن جا میرے ابراہیم کے لیے. اور کوئی فرشتے نہیں تھے کہ اس آگ کو ٹھنڈک کر دینے کے لیے, کوئی چیز موجود نہیں تھا. اللہ براہ راست خطاب کر کے اس آگ کو کہا خبردار میرا خلیل جا رہا ہے, اور اس طرح ٹھنڈا ہو کہ برف جیسا نہ ہو کہ طبیعت خراب ہو جائے, اتنا نہ ہو کہ بعض زیادہ سردی میں انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. برف باری جن علاقوں میں ہوتے ہیں ان علاقوں میں بیماریاں اس دنوں میں پھیل جاتی ہیں. زیادہ ٹھنڈ لگ جائے تو بیمار آدمی بن جاتا ہے. فرمایا خبردار بردا وسلاما, سلامتی والا ٹھنڈک بن جا. اور اس طرح سلامتی والا ٹھنڈک وہ آگ بنا ہے خدا کی قسم. ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے ہیں. وہ آگ تو اپنے آپ کو باعث سعادت سمجھ رہا تھا, اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا اس وقت پوری دھرتی پر جہاں کہیں بھی آگ جل رہا تھا وہ سارے کے سارے آگ ٹھنڈے ہو چکے. یہ اللہ کا حکم تھا. میرے دوست بزرگوں, یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام نے دی تو اللہ براہ راست ان کی حفاظت کی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا قلب اگر اللہ کے ساتھ اتنا تعلق بن جائے کہ اللہ کو براہ راست کامل قدرت اس کا دین یقین کرنے لگے. خدا کی قسم وہ اللہ کی ذات آج بھی موجود ہے, وہ براہ راست آپ کی حفاظت کرے. اس لیے فرمایا کہ ابراہیم سے ایمان اگر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ کے انگارے آج بھی گلستہ بن سکتے ہیں. میرے دوست بزرگوں, آج جو مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے, آج جو دشمن اس کے منہ پر تھوکتے ہیں, وجہ کیا ہے کہ ہم نے سنت ابراہیم سنت محمدی کو پس پش ڈال دیا ہے. میرے دوستو, آج بھی اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں جو صاحب قربانی جن پر واجب ہے پھر بھی وہ ارادہ کر چکے ہیں کہ مجھے قربانی نہیں کرنی ہے. بعض لوگوں کو پوچھا جائے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت تو ہے کیونکہ حدیث میں موجود ہے. صحابی نے پوچھا کہ ماہیہ ضاحی, اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم کی سنت ہے. یہ سنت تو ہے, سنت چھوڑا بھی جا سکتا ہے. یاد رکھو یہ سنت سے مراد طریقہ کار ہے. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کار ہے. جس طرح کے نکاح کے موقع پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سنت تو ہے لہٰذا نکاح میں 2 دن کے بعد طلاق دے دوں گا یا میں نکاح نہیں کروں گا, نہ, یہ سنت کا مطلب طریقہ کار, نبیوں کا طریقہ زندگی رہا ہے کہ نکاح کرنا. لہٰذا یہ وہ سنت ہے
یہ طریقہ کار ہے. لہٰذا نکاح کبھی کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی فرض ہو جاتا ہے، کبھی حرام بھی ہو جاتا ہے نکاح کرنا. ایسے شخص کے لیے جو پاگل ہو، مجنون ہو، بیوی کا حق اس کو پتہ بھی نہیں، نہ وہ کماتا ہو، ایسے شخص کے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں. بعض وہ آدمی ہے جن پر واجب ہو جاتا ہے نکاح کرنا. صاحب مال ہے، وہ بیوی بال بچوں کو پال سکتا ہے اور وہ گناہوں سے نہیں بچ رہا اور اعلان گناہ کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، بال بیوی بچوں کا حقوق ادا کر سکتا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے. اس طرح شخص کو، اس طرح آدمی کے لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس پر نکاح فرض ہو چکا ہے، واجب ہے اس پر نکاح کرنا. بہرحال یہ وہ سنت نہیں ہے جس کو ہم آپ نماز، فرض نماز پڑھا کے سنت ہے، غیر موقدہ، یہ وہ سنت نہیں ہے. یہ طریقہ کار جسے کہا جاتا ہے، انبیاء کے طرز زندگی میں تسلسل سے یہ کام چلی آ رہی ہے، اسی کو ایک لفظ میں سنت کہا ہے. لہذا اگر 52.5 تولہ چاندی کے ہم اور آپ مالک ہیں، سال گزرنے کی شرط صرف زکوٰۃ میں ہے، قربانی میں سال گزرنے کی شرط نہیں ہے. مسئلہ لکھا قربانی کے دن بھی اگر اتنا مال کسی کے پاس آ جائے تو اس پر واجب ہو جاتا ہے قربانی. اس لیے اگر کسی کے پاس ضرورت اصلیہ میں سے سونا چاندی، جو 52 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، اگر ان کی رقم کسی کے پاس موجود ہے تب بھی اس پر قربانی واجب ہے. اگر نہیں کرے گا، نبی نے فرمایا وَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا، ہماری عیدگاہ پر کیوں آئے ہو، کیوں آ رہے ہو؟ آپ نے سخت ترین جملہ کہا. اگر تم قربانی نہیں کرنا چاہتے ہو، صاحب قربانی ہونے کے باوجود اگر تم نے جان بوجھ کر اس عمل کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو پھر کیوں آ رہے ہو 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے؟ نبی نے، یاد رکھیں، امام الانبیاء اس وقت کون تھا سامنے میں؟ حزب اللہ، صحابہ کی جماعت. آپ صحابہ کی جماعت کو کہہ رہے ہیں اور ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں جو صحابہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عیدگاہ کے قریب مت آئیے، تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ لہٰذا اگر کوئی، اتنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، پھر بھی اگر آپ کے پاس مال ہے جس پر قربانی واجب نہیں، پھر بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ کر لینا بہتر ہے ایسے آدمی کے لیے. نہیں چھوڑنا چاہیے اس عمل کو. کیوں؟ نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث آپ نے پیش کی ہے، تو اس میں برکات کیا ہے اور اس میں فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں اس کی چند مسائل آپ کے سامنے عرض کروں گا. جانوروں کے خریدنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. کتنے افراد جانور خرید چکے ہیں اور کتنے لوگ خریدنے والے ہیں، ان لوگوں کو میں کہہ دینا چاہتا ہوں، خوبصورت ترین اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کو خریدا کرو. ایسا نہ ہو کہ اڑیل مڑیل جانور کو آپ خریدیں، اللہ کے راستے میں دیں. اللہ کے راستے میں محبوب ترین جانور کو پیش کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے ہر سال آپ نے دمبا دیا، لیکن چتکبرا دمبا دیا جو خوبصورت لگتا تھا اپنی آپ دیکھتے. صرف غرض یہ ہو کہ دنیا والے اگر دیکھیں گے تو تعریف کریں گے، ایسا غرض ہرگز نہ ہو. اتنا بڑا جانور میں لایا ہوں، آس پڑوس کے لوگ میری تعریف کریں گے، ہرگز نہیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے. اگر نیت ہے اس طرح کا کہ گوشت کھاؤں گا، عمدہ گوشت نکلے گا، یا اتنا خوبصورت، اتنا مال دے کر میں نے جانور خریدا ہے، لہٰذا آپ نے صرف اس پر گلے پر چھڑا چلایا ہے، بس اتنا ثواب ہے، اس کے علاوہ کوئی ثواب نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا. چاہے آپ کروڑ روپے کا جانور لیں، چاہے آپ 10,000 کا جانور لیں، اگر اخلاص ہو، اللہ کی رضا اس کے آپ کے دل میں ہو، خدا کی قسم وہ مقبول ہے. اگر آپ کے پاس 10,000 ہے، عمدہ جانور خریدنے کی کوشش کریں، جو جانور بالکل بہتر ہو. عیب دار جانور دینے کے لیے منع فرمایا گیا ہے. ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹ چکا ہو، اس کا مغز دماغ نظر آ رہا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن ہاں، سینگ تھا، ٹوٹ گیا، لیکن اس کا جڑ موجود ہے، ایسے جانور کی آپ قربانی دے سکتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک مٹھی ہونی چاہیے سینگ. نہ، ایسا نہیں ہے. مسئلے میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں. جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. لہٰذا جانور کے عمروں کی تحقیق کر لینی چاہیے.
اگر کوئی جانکار آدمی یہ سند دے دے کہ ہاں اس کی عمر ہو چکی ہے 2 سال سے زیادہ بڑے جانور کی عمر ہو چکی ہے، چاہے دانت نکلا ہو یا نہ نکلا ہو. دانت کا لفظ حدیث میں اس لیے لایا گیا، عام طور پر 2 سال کے بعد دانت نکل جاتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جانور کے دانت 3 سال 4 سال میں نکلتے ہیں. کیا اس طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی؟ ہاں ہوگی، اگر یقین ہو جائے کہ ہاں اس کا 2 سال سے زیادہ عمر ہو چکا ہے تو ایسے جانور چاہے اس کا دانت نکلا ہو نہ نکلا ہو، ایسے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے. نگڑا پر یاد رکھیے 3 پاؤں سے چل رہا ہے، 1 پاؤں زمین پر لگا نہیں، آپ گھسیٹ کر لا رہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں. لیکن ہاں چلتے چلتے وہ پیر لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ 4 پاؤں میں چل سکتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے. لیکن بالکل وہ چل نہیں پا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں جائز نہیں ہوتی. لہٰذا جو عموماً جو مسئلے جو آتے ہیں انشاءاللہ تفصیل سے مسائل جو ہے وہ آخری جمعہ جو آئندہ آنے والی جمعہ اس میں عرض کروں گا. چند باتیں جو خریدتے وقت دیکھنی چاہیے. سب سے پہلی چیز عمر کو دیکھیں، عمدہ جانور ڈھونڈیں، عمدہ جانور لینے کی کوشش کریں. اور سب سے اہم نیت کی درستگی ہے میرے دوستوں سے. 12,000 15,000 20,000 کے جانور خریدتے ہیں، اگر ذرہ برابر خدا کی قسم اگر دل میں یہ نیت آ جائے کہ لوگ تعریف کریں کہ شاباش اتنا قیمت کا جانور لایا ہے، خدا کی قسم تمام کی اکیلا کر پھر جائے کچھ نہیں آپ کو ملے گا. کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى، کہ تقوی کو اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرا ڈر اور میری محبت اس کے دل کے اندر کتنی ہے. نہ گوشت اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، نہ پوست اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، نہ ہڈیاں اللہ کے پاس پہنچتی ہے. یہ تو عالم برزخ میں، عالم آخرت میں یہ تمام نیکیوں کا ڈھیر تو بنے گا، لیکن یہ گوشت یہ ہڈیاں تک یہاں نہیں پہنچتی، بلکہ اللہ تو آپ کے دلوں کو، آپ کے تقوی کو دیکھتا ہے. اس لیے نیت کی درستگی بہت ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بابرکت ایام جو عشرہ ذی الحجہ جسے کہا جاتا ہے اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. یہ آج پہلی تاریخ ہو چکی ہے. جو حضرات کو معلوم نہیں تھا جو صاحب قربانی کرنے والے جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، لہٰذا رک جائیں کیونکہ چاند ہو چکا ہے. اگر آپ پر کاٹنا فرض ہے تو آپ کاٹ سکتے ہیں، لیکن 40 دن اگر نہیں ہوا ہے تو آپ ان ایام کو، ان برکت کو حاصل کریں. کیوں آپ اس مستحق عمل کو چھوڑیں گے؟ لہٰذا چاند پہلی تاریخ ہو چکی، پہلی تاریخ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ 10ویں تاریخ میں عید الاضحیٰ ہے جو اتوار کے دن ہے، آنے والا اتوار. اس میں عید الاضحیٰ جو بقرعید کا دن ہے وہ اتوار ہے، اور انشاءاللہ آخری جمعے میں جو آنے والا جمعہ اس کا ایام تشریق اور عید الاضحیٰ کے متعلق باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا.